رات اور دن کا مالک اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا میں پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ ان اوقات میں ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ کا نام لیں، اللہ کا گن گائیں۔ کوئی بھی دن اور کوئی بھی مہینہ، کوئی بھی سال، کوئی بھی ہفتہ یہ منحوس نہیں ہے۔ منحوس اصل میں انسان کا اپنا عمل ہے، اس کا جو کریکٹر ہے، اس کا جو طریقہ ہے وہ منحوس ہوتا ہے، ورنہ اللہ نے کسی بھی مہینے کو اور کسی بھی سال کو منحوس نہیں بنایا ہے۔ ایک ایماندار کے لیے خاص کر کے اور ایک سوچنے والوں کے لیے دن اور رات کے آنے جانے میں عبرت و نصیحت ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ دن اور رات کے آنے جانے میں ایک سمجھدار کے لیے، ایک عقل مند کے لیے نصیحت ہے، عبرت ہے اس میں کہ کون ہے جو یہ سب کر رہا ہے۔ بعض لوگوں کے یہاں سفر مہینہ کے سلسلے میں بعض چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں جس کا کتاب و سنت سے کوئی ثبوت نہیں ملتا اور جس پر کوئی پروف نہیں ہے۔ اس مہینہ کو منحوس سمجھا جاتا ہے، اس لیے اس منحوسیت کو دور کرنے کے لیے لوگ خصوصی طور پر خصوصی اعمال انجام دیتے ہیں، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ اصل میں دور جاہلیت کے عقائد و نظریات میں سے ہے۔ ان کے یہاں بھی اس مہینہ کو، سفر مہینہ کو منحوس سمجھا جاتا تھا، اور اسلام نے اس کی تردید کر دی اور بتلا دیا کہ یہ سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر، کہ بیماری یہ خود بخود منتقل نہیں ہوتی، چھوا چھوت یہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ بدشگونی لینا، چڑیا کو اڑا کر کے، پرندہ کو اڑا کر کے بدشگونی لینا اور یہ تصور کرنا کہ اس جانب یہ پرندہ اڑے گا تو بہتر ہوگا اور اس جانب جائے گا تو یہ بہتر نہیں ہوگا، یہ بدشگونی ہے۔ اسلام نے اس سے بھی روک دیا کہ بدشگونی لینا بھی یہ درست بات نہیں ہے، کیونکہ اس سے کچھ ہوتا جاتا نہیں ہے۔ اسی طرح سے الو کا بولنا بھی یہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ بعض لوگ ابھی بھی اس طرح کے نظریہ رکھتے ہیں کہ الو بولے تو یہ تصور کرتے ہیں کہ گھر پر یا گھر والے کے اوپر کوئی مصیبت آنے والی ہے، جبکہ یہ سب بے بنیاد بات ہے۔ سفر کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ سفر کے بارے میں جو لوگ منحوس سمجھتے ہیں تو سفر یہ منحوس نہیں ہے، سفر یہ منحوس نہیں ہے۔ منحوس اصل میں انسان کا اپنا عمل ہوتا ہے، جس ٹائم، جس وقت، جس مہینہ میں وہ غلط عمل کرتا ہے، وہ وقت، وہ مہینہ اس کے لیے منحوس ہوتا ہے کہ اس نے غلط کام کیا ہے، ورنہ اللہ رب العالمین نے ان مہینوں کو، ان سالوں کو، ان ہفتوں کو اور ان ایاموں کو خیرات و برکات سے بھر دیا ہے، بشرطے کہ انسان اس میں اچھے اعمال انجام دے۔ سفر کے آخری بدھ کے سلسلے میں بعض لوگوں کے یہاں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ بعض لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں، اور خصوصی طور پر سفر کے آخری بدھ کو لوگ غسل کرتے ہیں اور سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں، بلکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ چنے وغیرہ ابال کر کے لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں یا شیرنی وغیرہ تقسیم کرتے ہیں تاکہ اس مہینے کے اندر جو مصیبتیں اور بلائیں آتی ہیں اسے وہ محفوظ رہے۔ یہ بھی ان کے عقائد و نظریات میں سے ہیں کہ اس مہینے کے اندر اتنے لاکھ مصیبتیں نازل ہوتی ہیں اور خاص کر کے سفر کے مہینے میں اترتی ہے، تو یہ سب بے بنیاد بات ہے، یہ سب صحیح بات نہیں ہے جب تک کہ اس پر کوئی دلیل اور کوئی پروف نہ آ جائے۔ جہاں تک بات ہے کہ بعض لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ سفر کے آخری بدھ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحتیاب ہوئے اور آپ نے غسل لیا اور پھر آپ سیر و تفریح کے لیے نکلے، تو اس کا کہیں ثبوت نہیں ملتا ہے، کہیں ثبوت نہیں ملتا ہے، یہ من گھڑت اور بے بنیاد بات ہے۔ بلکہ حدیث سے اتنا ضرور پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض سفر کے آخری مہینے میں شروع ہوا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس مرض میں انتقال کیے اس مرض کی شروعات اسی مہینے سے ہوئی تھی، جس مرض میں آپ کا انتقال ہوا، اور وہ سفر کے آخری دنوں میں اس طرح سے شروع ہوا۔ مسند احمد
اور ابن ماجہ وغیرہ کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقیع سے ایک جنازے میں سے جب واپس آئے تو میرے سر میں درد تھا، آپ نے دیکھا اور میں کہہ رہی تھی کہ وہ رأسا ہے میرے سر کا درد، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہائے میرے سر، یعنی میرے سر میں بھی بہت زیادہ درد ہے، میرے سر میں بھی بہت زیادہ درد ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے یہ فرمایا کہ تمہارا اس میں کیا نقصان ہوگا کہ اگر تو مجھ سے پہلے انتقال کر گئی، یعنی تمہاری موت مجھ سے پہلے ہو گئی، تو میں تمہیں خود سے غسل دوں گا اور کفن دوں گا، نماز جنازہ بھی پڑھوں گا اور دفناؤں گا بھی۔ یہ حدیث اس بات پہ دال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری جو شروع ہوئی تھی وہ سفر کا مہینہ تھا، لیکن صحت یابی کے بعد آپ نے غسل لیا اور سیر و تفریح کے لیے گیا، تو یہ بے بنیاد اور بے اصل بات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس کو کہا جائے گا یہ توہم پرستی اور خود ساختہ طریقہ ہے جس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ سفر کے مہینہ کے سلسلے میں لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی شروعات اسی مہینے سے ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہینے میں بیمار پڑے، تو اس وجہ سے یہ مہینہ منحوس تصور کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ بھی بات بے بنیاد ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے مہینہ میں بیمار ہوئے اور آپ کی بیماری کی شروعات اسی مہینے سے ہوئی، تو اس بنیاد پر اگر اس مہینہ کو منحوس مانا جائے تو ربیع الاول جس میں آپ کا انتقال ہوا وہ مہینہ تو بدرجہ اولیٰ منحوس ہونا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ کیا کوئی مسلمان ایسا عقیدہ رکھے گا کہ ربیع الاول کا مہینہ یہ منحوس مہینہ ہے؟ نہیں، گویا کہ یہ خود ساختہ طریقہ ہے، یہ من گھڑت ہے، یہ بنایا ہوا ہے، اسلام میں اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ سفر کے مہینے کے سلسلے میں آخری بدھ کے بارے میں جو کچھ بھی کیا جاتا ہے اور جو کچھ بھی عقائد و نظریات رکھے جاتے ہیں یا جو بھی رسومات انجام دیے جاتے ہیں، یہ سب بے بنیاد ہے۔ اس سب سے ایک مسلمان کو بچنا چاہیے۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ مکمل ضابطے کے ساتھ اسلام میں داخل ہو۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کیا ایمان والے مکمل طور سے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ مکمل طور سے اسلام میں داخل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یہی خرافات اور توہم پرستی میں لگ جائے آدمی اور ایسی ایسی باتیں کرے اور ایسے ایسے کام انجام دے جس کا کتاب و سنت کے اندر کوئی ثبوت اور وجود نہ ہو۔ بعض لوگ سفر کے آخری بدھ کو مخصوص نماز پڑھتے ہیں، 4 رکعت نفل نماز پڑھتے ہیں اور مختلف طریقے اس میں اپناتے ہیں، یا بتلایا جاتا ہے کہ آپ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کوثر اتنی مرتبہ پڑھیں اور یہ سورت اتنی مرتبہ پڑھیں۔ اس سب پہ کوئی دلیل نہیں ہے، یہ سب خود ساختہ طریقہ ہے، اسلام میں اس سب کا کوئی وجود نہیں ہے۔ ایک مسلمان کو اس سب سے بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔